وہ تجھے آزمائے گا، مختلف رنگوں سے آزمائے گا، دے کے آزمائے گا، لے کے آزمائے گا۔ ادھر امتحان ہوگا، کبھی بارش سے، کبھی سوکھے سے، کبھی قحط سے۔ ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے ہم نے بس۔ پھر سردی آ جائے گی پھر روئیں گے، سردی بڑی ہے۔ پھر گرمی آئے گی ہم پھر روئیں گے۔ اور رو نام یار دی رضا تے راضی رہو۔ میں بندہ ہوں حضرت جی، میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ لکھے حضرت کا وصال ہو گیا، بعد از وصال نہ کسی مرید کو خواب میں ملے۔ مرید نے اس کی حضور کی بنی، فرمایا سارے رل کے نہ مرید کٹھے ہو کے کوئی دعا کرو منو معافی مل جائے۔ مرید نے عرض کی پیر صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ساری رات قیام، دن کو روزہ، تقوی، زہد، توکل، قناعت، صبر، رضا، سارے رنگ کوٹ کوٹ کے بھرے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور ہوا کیا؟ فرمایا ایک دن میں بیٹھا تھا، بارش شروع ہوگی، بس زبان سے اتنے نکل گیا ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے۔ فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا تو صحیح بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ بندے ذرا بتا ہمیں بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے؟ اس لیے بڑی گرمی ہے تو وہ گرمی ہے، آپ کے اور میرے کہنے سے کم تو ہونی کوئی نہیں، کم تو تب بھی ہونی ہے جب اس کی مرضی ہوگی۔ کم تب بھی ہے، میں حضرت جی بول کے تھے اپنے نے نواں کیس پوالا میں حضرت، ہم تو اس کے رنگ پہ راضی رہیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے حضرت، میرے کہنے سے تو جانی کوئی نہیں حضرت، میرا یہی کام ہے، میں بندہ ہوں حضرت جی، میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے حضرت۔ یہ تو کچھ بھی نہیں نا حضرت جی، جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے۔ حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کہ جب جنگ احد میں انہوں نے نبی علیہ السلام پکڑاتے جاتے یہ تیر چلاتے جاتے، نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا۔ مقبول صحابی تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت۔ یہ لکھتا ہے وقت اخیر نہ یہ نبینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ انہوں نے مصر فتح، ایران فتح کیا تھا انہوں نے، پھر جہاد چھوڑ کے نا انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ لکھا ہے کہ جید بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں، وہ سعد بن نبی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ان کی انگلی نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے۔ تو سب نے عرض کی حضرت پہلی بات تو یہ ہے یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود ہی مقبول ہیں، جو مانگیں گے ملے گا، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سننا ذرا جواب حضرت۔ آپ آگے سے فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت سعد اللہ نے اندھا کیا ہے۔ فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے میں بھی نہ رہ کے راضی ہیں۔ ہماری جانیں بلا یار، ہم نے تو قسم کھائی ہے رونا ہی رونا ہے حضرت، ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے ہم نے بس، گرمی پھر روئیں گے۔ یہ سردی آنے والی ہے جی، ستمبر شروع ہو گیا ہے اور اکتوبر گرمی ہے، نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، تو یہ کون سا ہوگا جب سردی آئے گی تو ہم ساری رات نفل پڑھیں گے، ہم نے پھر رونا ہے، وہ ٹھنڈ بڑی ہے ہم نے پھر رونا ہے حضرت۔ یا تو ہوتا ہے سردی آنے سے ہم سارے روز ایک ایک پارہ قرآن کا تلاوت کریں گے، سردی آ گئی ہم ہر رات ایک ایک 1000 بار درود پڑھ کے سویا کریں گے، لیکن پھر بھی ہم نے پھر بھی رونا ہی ہے۔ سردی آنے سے ہم نے کون سا بدل جانا ہے؟ سردی آ جائے گی پھر روئیں گے، سردی بڑی ہے، پھر گرمی آئے گی ہم پھر روئیں گے، اور رو نام یار دی رضا تے راضی رہو۔ رنگ مالک کے سارے، تو بندہ ہے، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تیرا کام ہے اس کی رضا پہ راضی رہنا۔ وہ تجھے آزمائے گا، مختلف رنگوں سے آزمائے گا، دے کے آزمائے گا، لے کے آزمائے گا، وہ تیرا امتحان کرے گا میاں، تو نے راضی رہنا ہے، تو نے راضی رہنا۔ جتنا بندہ بڑا اتنا امتحان بڑا۔ حضرت یہ بابا فرید فرماتے ہیں مجھے حضرت قطب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا، اب فرماتے ہیں میں سفر کرتا کرتا ایک شہر میں پہنچا، وہاں جا کے میں نے سوال کیا بھئی اتھے کوئی اللہ والا رہندا ہے؟ کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا،
सौ मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा। हम दुनियादार हैं ना, हम किसी शहर में चले भी जाएं तो पहला सवाल यही करते हैं, इथू रोटी कितों चंगी लगती है। दुनियादार जो है हमारा पहला सवाल यही होता है। वो अल्लाह वाले थे, पूछा भाई इतने को अल्लाह वाला रहता है? अर्ज की हुजूर इधर तो नहीं, वो जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है ना, उसकी चोटी पे एक गार है, वह कई सालों से एक अल्लाह वाला अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। बाबा साहब फरमाते बड़ी मुशक्कतें उठाई, मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंचा। फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो क्या देखता हूँ, गार के मुंह पे ना एक टांग यहाँ से कटी पड़ी है। बंदा जितना बड़ा इम्तिहान भी उतना बड़ा। फरमाते मैं अंदर गया, हजरत बैठे थे, गुदड़ी ओढ़ रखी थी आपने जो फकीरों दुर्वेशों का लिबास रहा है कभी। फरमाते हैं कुछ बातें मैंने अर्ज की, हजरत ने जवाब दिया। फरमाते जब मैंने इजाज़त चाही ना तो क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाओ। फरमाते हैं आप भी उठे मुझे रुखसत करने के लिए। जब हजरत उठे ना तो क्या देखा, हजरत की दाईं टांग कोई नहीं, कटी हुई है। एक टांग बाहर कटी पड़ी थी, हजरत की भी कटी है। मैंने कहा को कहीं एक ही ना मामला हो। कहते मैंने बड़े डरते डरते अर्ज की, हजरत आपकी भी टांग कोई नहीं, एक टांग बाहर भी कटी पड़ी है, तो ये क्या मामला है? तो फरमाते वो रो पड़े और मुझे कहने लगे, फरीद मैंने दावा कर दिया इश्क, मैंने आशिक होने का दावा कर दिया। तो जितनी देर दावा नहीं इम्तिहान नहीं, जब दावा कर दोगे तो फिर इम्तिहान आएगा। दावा ना करना कभी भी, बस इत्थे रहना किसी सर नगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। थले ही रहियो पुत्र, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, किसी सर नगूसी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ? ਪੈਰੀ ਰਹੀਓ ਪੁੱਤਰ, ਪੈਰੀ रहियो। दावा ना करियो कभी, दावा ना करना। कहते हैं दावा कर दिया तो इम्तिहान आ गया। और इम्तिहान कैसे आया? फरमाते जिस गार में मैं मसरूफ़ इबादत था ना, अब फरमाते हैं 7 दिन मुतवातर बारिश बरसी। फरमाते हैं गार में इतनी ठंड हो गई कि मुझे था कि ये ठंड मेरी जान ले जाएगी। फरमाते मैंने अल्लाह की हुजूर दुआ की, अल्लाह रहम फरमा। अब फरमाते जब 8वां दिन आया ना, अपने साथ धूप लेके आया। अब फरमाते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज की धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। फरमाते इम्तिहान किस तरह हुआ, मेरे पास एक औरत गुजरी, हसीन व जमील, मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी और मेरा जी चाहा मैं इसके पीछे जाऊं। मत मारी गई हो बंदिया, पहाड़ की चोटी पे तो किसी बंदे का भी आना बड़ा मुश्किल काम है, औरत ज़ात कैसे आ गई? होश कर थोड़ी सी। कहते शहवत गालिब आई। मैं उठ खड़ा हुआ और फिर उसको दोबारा देखने के लिए ना, उसके पीछे जाने के लिए मैंने गार से सबसे पहले दायां पाँव बाहर रखा। फरमाते जैसे दायां पाँव बाहर रखा, गैब से आवाज़ की आती है, वाह बंदिया वाह, इश्क दे दावे साडे नाल जाना गैरां पिछे में हैं, इश्क दे दावे साडे नाल जाना गैरां पिछे में। फरमाते यही वो कदम था जो सबसे पहले उसके गैर की तरफ बढ़ा, मैंने अपने हाथों से इसको काट दिया। ये इम्तिहान है मियाँ, इधर इम्तिहान होगा, कभी दे के कभी ले के, कभी गर्मी से कभी सर्दी से, कभी बारिश से, कभी सूखे से, कभी कहत से, कभी बीमार करके, कभी खुशी दे। ये कोई बंदा ना बैठे कि समझे कि मौज मस्ती है। हम सारे कमरा इम्तिहान में बैठे। हजरत साहब भी कमरा इम्तिहान में, हजरत साहब भी कमरा इम्तिहान में, मिसबाही साहब भी कमरा इम्तिहान। सिर्फ ये है कि सवालात सबके बखरे बखरे, बैठे सारे कमरा इम्तिहान में। इम्तिहान का अंदाज वखरा है, स्टाइल वखरा है, सवाल वखरे हैं सारे कमरा इम्तिहान, हैं सारे कमरा। और देखो जी, मैं कहता हूं ऐसा भी कोई इम्तिहान होगा, कैसा करीम है इम्तिहान लेने वाला। सवाल भी पहले बता दिए, जवाब भी पहले बता दिए, ना को तैयारी करे तो हजरत साहब को ना तैयारी करे तो आखिरी बात है। ऐसा इम्तिहान, सवाल भी पहले बता दिए,
جواب بھی پہلے بتا دیجئے، اے سوال نہیں تھے، اے جواب نہیں، نہ کو تیاری کرے تو بھائی پھر کس کا قصور ہے میاں۔ اس لیے دھیان رکھنا، ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے حضرت، سب کا امتحان ہو رہا ہے حضرت۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سب کا امتحان، کسی نو چٹا کر کے امتحان، کسی نو کالا کر کے، کسی دا قد اچا کر کے امتحان، کسی دا چھوٹا کر کے، کسی نو سونے نین نقش دے کے امتحان، کسی نو کچھ، سارے امتحان، کسی کو پیسہ دے کے امتحان، کسی سے لے کے امتحان، کسی کو شہرت دے کے امتحان، کسی کو گمنام کر کے امتحان، سب کا امتحان، سب کا امتحان جی۔ اور بس دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے ہے، دعا کرنا اللہ میں کامیاب کر دے دیتے ہیں۔ ہم سمجھ جائیں مقصد کیا تھا یہاں آنے کا حضرت۔ ہم نے سمجھا شاید مکان بنانا تھا، نہ بھائی یہ یاد رکھنا، جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو ندا کر کے کہتا ہے، اوے بندے، اور تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، نیچے تو کیا کرنے آ رہا ہے اوپر؟ تیری نیچے جگہ ہے، نیچے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہ بناؤ، اوپر والا نہ بناؤ، بناؤ، لیکن بھائی نیچے والے کی بھی تیاری رکھنا۔